چلیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چلیے بات چل رہی تھی یہ تمرینوں کی اور بتایا تھا نمبر 5 تمرین میں آیا تھا لما لم یذکر اوزان للاسم المزید فی. اس میں مزید فی کے اوزان کیوں ذکر نہیں کیے یہاں پہ، چاہے وہ اس میں ثلاثی مزید ہو چاہے اس میں رباعی مزید ہو. ہاں اس لیے کہ اس کے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے جی. بین نمبر 6 بین انواع الاسم الثلاثی المحذوف بعض اصولہ. بیان کیجئے اسم کی قسمیں. یہ کون سے اسم ثلاثی کے جس کے بعض حروف اصلی حذف ہو گئے ہیں. تو 2 قسمیں ہیں، یا تو اس کا بدل لایا گیا ہوگا حذف کے بدلے یا حذف کے بدلے بدل نہیں لایا گیا. ٹھیک ہے جی. اور بتائیں آگے تمرین نمبر اور آگے کیا ہے، وذکر مثالین لکل منہما. ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 مثالیں لانی ہیں. نمبر 7 ما معنی تقسیمات الاسم الستہ الاسم الستہ، یعنی اسم کی جو تقسیمات 6 اس کے کیا معنی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اسم ایسا ہوتا ہے مثلا جامد ہوتا ہے یا مشتق ہوتا ہے. حل یتأتی جمیعھا فی اسم واحد، کیا تمام قسمیں ایک ہی اسم میں آ سکتی ہیں؟ کیوں؟ اور یختص کل اسم بقسم، یا ہر اسم ایک اسم ممکن ہے آ سکتی ہوں کہ ایک اسم دیکھو 6 تقسیمات گنائی تھی نا. ایک اسم مصدر ہو، ٹھیک ہے، نہیں مذکر ہو سکتا ہے، متصرف ہو سکتا ہے، معرفہ ہو سکتا ہے، معرب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مشتق بھی ہو سکتا ہے، جامد یا مشتق، لیکن مصدر و غیر مصدر میں آ کے بات ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے اکثر قسمیں آ جاتی ہیں ایک ہی میں. جی آئیے تمرین نمبر 8 عرف علم الصرف. علم صرف کی تعریف کیجیے اور اس کا موضوع و موضوع اور اس کے موضوع کہ یتضح لک، تاکہ آپ کے لیے بات واضح ہو جائے اجمالی طور پر. وہ جو ارتباط بعض تقسیمات بالصرف لنا، تاکہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے اجمالی طور پر کہ بعض تقسیمات جو ہیں وہ صرف سے مخصوص ہیں، نحو سے مخصوص نہیں ہیں. ٹھیک ہے ہمیں کلموں کو کس طرح مختلف کلموں میں ڈھالا تاکہ ہمیں مختلف معنی حاصل ہو سکے. لما اخر قسم الاسم عن الفعل، اسم کی تقسیم فعل سے کیوں مؤخر کی گئی، اسم کو بعد میں کیوں بیان کیا گیا. ولما لا يبحث في الصرف عن الحرف، اور حرف میں کیوں حرف سے بحث کیوں نہیں کی جاتی علم صرف میں، کیونکہ حرف جناب بدلتا نہیں ہے. عرف کل من الصحیح وشبہ الصحیح والمقصور والممدود والمنقوص. کس کی؟ ہر ایک کی تعریف کیجیے، صحیح کی، شبہ صحیح کی، مقصور کی، ممدود کی، منقوص کی. اور وضرب لکل 5 امثلہ، ہر ایک کے لیے 5 مثالیں. ٹھیک ہے یعنی صحیح کسے کہتے ہیں بتائیے؟ جس کا آخر میں حرف صحیح ہو اور وہ حمزہ نہ ہو، جس کے اس کے آخر میں الف زائدہ ہو، ایسا نہ ہو. شبہ صحیح جس کا آخر میں واو ساکن ما قبل کسرہ، یا ساکن نہیں ما قبل ساکن، یا آخر میں یا ما قبل ساکن، واو اور یا ساکن نہیں، یا واو اور یا ہو اور ما قبل ساکن ہو، آخر میں واو اور یا ہو اور اس کے ما قبل ساکن ہو. والمقصور مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف ثابتہ ہو، الف ثابتہ ہو. ممدود جس کے آخر میں حمزہ ما قبل الف زائدہ ہو. منقوص جس کے آخر میں یا ثابتہ یا ما قبل کسرہ، یعنی وہی یا مدی. اب ہماری بحث یہاں پہ، ہماری بحث جو ہے وہ قواعد الاعلال الخاصۃ بالاسم، قواعد اعلال الخاصۃ بالاسم، جو کہ خاص ہیں اسم سے، یعنی اسم سے مخصوص ہیں.
وہ قواعد علال جو فقط اسم میں جاری ہوتے ہیں، فعل میں جاری نہیں ہوتے ہیں، نہیں آتے. کون کون سے ہیں دیکھیے. آئیے. ہناکا یعنی یہاں پر، جی ہناکا یعنی یہاں کیا ہے؟ قواعد قواعد للعلال، علال کے کچھ قاعدے قاعدے ہیں، تجری فی الاسم خاصتاً جو جاری ہوتے ہیں اسم میں خاص کر کے. ٹھیک ہے. کیا ہے وہ قاعدہ؟ ان میں پہلا قاعدہ یہ ہے کہ واو تقلب الواو والیاء حمزتاً، واو اور یا کو بدلا جائے گا. تقلب یعنی بدلی جائیں گی واو اور یا، کس سے؟ حمزتاً. تقلب واو اور یا حمزتاً، حمزے سے بدلی جائیں گی. کب بدلی جائیں گی؟ اس کے 3 مواقع، 3 مقام ہیں. فی ثلاثت مواضع، دیکھیں ثلاثت مواضع، ثلاثت مواضع، ثلاثت مواضع 3 مقامات پر. الاولو پہلا مقام، کون سا پہلا مقام؟ یعنی الموضع الاولو، الموضع الاولو پہلا مقام. قاعدہ کا پہلا مقام جہاں پر واو کو یا کو حمزے سے بدلا جائے گا. کب؟ فیما، فیما یعنی اس جگہ پر. اذا تطرفتا، اذا تطرفتا یعنی تسنیہ کا صیغہ ہے. تطرفا دونوں واو اور یا، تطرفت تطرفتا 5واں صیغہ ہے. تطرفتا یعنی دونوں طرف میں آئے، یعنی آخر میں آئے. کون؟ واو اور یا. کب؟ بعد الف زائدۃ، الف زائدہ کے بعد. جیسے رضا ون، رضا اون، رضا ون سے رضا اون. واو دیکھیے آپ جی الف زائدہ کے بعد آخر میں آئی ہے. جی رضا اون تھا، جی واو کو حمزے سے بدل دیا جائے گا رضا اون. یا مثلا اجرایون، باب افعال کا مصدر اجرایون، یا آخر میں آئی ہے اور اس سے پہلے الف زائدہ ہے، الف زائدہ کے بعد ہے، تو یا کو حمزے سے بدل دیا جائے گا. ایک مقام. الثانی قائے کا ثانی، الموضع الثانی دوسرا مقام. قائے کا دوسرا مقام جہاں پر واو اور یا کو حمزے سے بدلا جائے گا. کون سا؟ فیما، فیما اس جگہ اس پر، فی موضعین یعنی فی موضعین، فی موضعین اس مقام پر. اذا جب وقعتا، وقع وقع وقعوا وقعت وقعتات تسنیہ مؤنث غائب، جب یہ دونوں واقع ہوں. کون دونوں؟ واو اور یا. بعد الف فاعلین، الف فاعل کے بعد، وفروعہ اور جو فاعل کے فروع ہیں. فروعات فاعل کے کیا ہیں؟ فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلاتان، فاعلاتون، پوری گردان. تو یہ سب فروع ہے نا فاعل کی شاخیں. اگر ان کے بعد جو الف ہے ان کا جو ہے نا، جی اس کے بعد اگر آئیں جیسے قابلون، فاعل کے وزن پہ اس میں فاعل ہے قابلون، جی الف فاعل ہے نا یہ قائلون، جی تو واو کو حمزے سے بدل دیں گے قائلون. بائعون تھا، الف فاعل کے بعد یا ہے جی بائعین. یا فاعلان تھا ہوتا مثلا، وہاں پہ بھی تو الف فاعل ہے، وہاں پہ اگر اس کے بعد قاولانے تھا، قاولانے، جی فاعلانے قاولانے، وہی الف فاعل کے بعد واو تھا تو قائلانے ہو جائے گا. الثالثو قاعدہ ثالثو، کون سا کیا ثالثو؟ الموضع الثالثو تیسرا مقام. قاعدہ کا تیسرا مقام جہاں پر واو اور یا کو حمزے سے بدلا جائے گا. 3 مقام بتائے نا انہوں نے کہ 3 مقام پر واو یا کو حمزے سے بدل دیتے ہیں. پہلا مقام جب واو اور یا آخر میں آئے الف زائدہ کے بعد. اجراؤن سے اجرایون، اجرایون سے اجراؤن، اور کیا تھا؟ رضا، کیا تھا وہ مثال؟ رضاؤن سے رضاؤن. دوسری مقام کیا تھا؟ جب الف فاعل کے بعد واو اور یا آ جائیں کے بعد واو اور یا آ جائیں تو حمزے سے بدلیں گے. قائلون سے قائلون، بائعون سے بائعون. اب تیسرا مقام کہاں ہے؟ فی کل جمعن، ہر وہ جمع جو علا فاعلا، جو فاعل کے وزن پہ ہو. وہ شبہی، شبہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ شبہ فاعل اس جگہ وہ یعنی شبہ فاعل انہیں کہتے ہیں. دیکھیے کہاں گیا؟ ہر شبہ فاعل اسے کہتے ہیں ہر وہ جمع جس کے الف جم کے بعد 2 حرف متحرک ہوں. جیسے مفاعل، نیچے پاورقی میں دے رکھا ہے نمبر 4 میں دیکھو، ٹھیک ہے. جی
لیکن یہاں شبہ ہی 2 نمبر ڈال رکھا ہے. تو کیا سمجھے؟ ہر وہ جمع جو فعائل کے وزن پہ ہو، فعائل کے وزن پہ ہو یا اس جیسے کے وزن پہ ہو، یعنی اس جیسی ہو، یعنی ہر اس جیسی جمع کسے کہتے ہیں؟ جس میں الف جم کے بعد، جیسے فعائن کے بعد الف جم ہے، اس کے بعد 2 حمزے، 2 حرف ہے نا، حمزہ لام جی. تو 2 حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں. جیسے مفاعل، یہ فعائل ہے، وہ مفاعل ہے. مفاعل. تو ہر وہ جمع جو فعائل کے وزن پہ ہو یا مفاعل وغیرہ کے وزن پہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس میں واو اور یا کو حمزے سے بدل دیں گے، لیکن بأحد الشرطین، 2 شرطوں میں سے ایک شرط ہونی چاہیے. 2 شرطیں ہیں. کیا؟ ایک شرط ہونی چاہیے. کیا؟ فیما اذا کان الثالث من حروف مفردہ مدا زائدا. ایک تو وہ کہ اذا کان، جب الثالث من حروف مفردہ، اس کے حروف مفرد میں سے تیسرے نمبر کا حرف جی، تیسرے نمبر کا حرف مد زائد ہو. مد زائد یعنی مد واو یا ساکن ما قبل کسرہ ہو. جیسے عجاوز، عجاوز، اس کے ماں قبل جناب کسرہ ہو. کہاں ہے کسرہ؟ جناب الف زائد اور اس کے ماں نہ الف زائد کہاں کہا؟ مد زائد. اچھا، مد زائد. واو مد زائد کسے کہتے ہیں؟ جو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. ہاں. جیسے عجاوز، عجاوز مفرد کیا ہے اس کی؟ عجوز. شرط کیا ہے اس میں؟ شرط یہ ہے کہ اس کے مفرد کا تیسرا حرف، دیکھیے 1 2 3 واو ہے تیسرے نمبر پہ. جی. واو ساکن ما قبل ضمہ ہے، مد ہے نہیں حرف. جی. ہاں. تو اب اس عجاوز میں واو کو حمزے سے بدلیں گے، یعنی جمع میں واو کو حمزے سے بدلنے کے لیے ہمیں اس کے مفرد کو دیکھنا پڑے گا. مفرد میں اگر تیسرا والا ورڈ حرف مد زائد ہے تو ہی اس جمع میں جو واو یا ہے اس کو حمزے سے بدلیں گے. عجاوز سے ہو جائے گا عجائز. ٹھیک ہے. یا فرائد، فرائد فریدتن کی جمع ہے. فریدتن دیکھو تیسرے نمبر کا ورڈ کیا ہے؟ یا ہے نہیں ہے؟ یا ساکن ہے فریدہ میں، یا ساکن ما قبل کسرہ ہے، مد زائد ہے. ہاں. تو اب یہ فرائد میں یا کو فرائد میں ہم یا کو حمزے سے بدلیے فرائد. لیکن بخلاف جداول، جداول میں نہیں کر سکتے آپ، برخلاف جداول کے. کیوں؟ جب وہ جدول، اس کی مفرد کیا ہے؟ جدول. جناب واو تو جناب واو ساکن ہی نہیں. ہاں. تبھی تو یہ اس کی مخالف کی وہ ہے کہ اس میں نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جدول مفرد ہے اس کا، وہ تیسرے نمبر کا ورڈ ہے لیکن وہ مد زائد، لہذا اس میں جو ہے، اس میں جو جداول ہے اس میں واو کو حمزے سے نہیں بدل سکتے آپ. ہاں وہی. تو سمجھے؟ واو اور یا کو حمزے سے کب بدلیں گے؟ جب ہر وہ جمع کہ جو فاعل کے وزن پہ ہو، لیکن 2 شرطوں میں سے ایک شرط ہونی چاہیے. پہلی شرط یہ کہ اس کے مفرد کا تیسرا ورڈ مد زائد ہو، تیسرا حرف. ٹھیک ہے. اور کیوں؟ بخلاف جداول، جداول میں نہیں بدل سکتے واو کو حمزے سے. کیوں؟ لتحریک الواو فی المفرد، اس لیے کہ واو اس کے مفرد میں متحرک ہے، متحرک ہے، ساکن ہونی چاہیے تھی، ما قبل ضمہ ہونا چاہیے تھا. اور معایش، معایش، معایش میں، معایش جمع ہے، اس کی مفرد کا معیشہ، تیسرا ورڈ کیا؟ یا مد ہے، لیکن پھر بھی نہیں بدلیں گے. پھر بھی نہیں بدلیں گے. کیوں؟ کیونکہ مد تو ہے وہ لیکن مد زائد نہیں ہے. مد زائد نہیں ہے. انہوں نے شرط لگائی مد زائد ہونا چاہیے. آگے دیکھیے، لعدم زیادت المد فی المفرد، اس لیے کہ اس کے مفرد میں مد زائد نہیں ہے، مد زائد نہیں ہے. ایک شرط ہو گئی. واو یا کو حمزے سے کب بدلیں گے؟ ہر وہ جمع جو فاعل کے وزن پہ ہو یا مفاعل وغیرہ کے وزن پہ ہو، یعنی الف جم کے بعد 2 حرف متحرک ہوں. اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اس جمع کے مفرد کو دیکھیے، اگر اس کا تیسرا حرف مد زائد ہے تو ہی اس کے جمع میں واو اور یا کو حمزے سے بدلیں گے. دوسری شرط کیا ہے؟ فیما، جب کبھی اس مقام پر، اذا وقع، جب واقع ہو، الف ہو، اس کا الف یعنی جمع کا الف، اے الف الجمع، جمع کا جو الف ہے واقع ہو، بین حرفین، حرفین تھا، اضافت ہوا علت کی طرف، نون گر گیا، بین حرفی علت، 2 حرف علت کے درمیان، بین حرفی علت، 2 حرف علت کے درمیان اگر الف جم واقع ہو رہا ہے تو واو اور یا کو آپ حمزے سے بدل دیجئے. جیسے اواول، اول کی جمع ہے، اواول اول کی جمع ہے،
تو دیکھو الف جم کہاں ہے؟ واو کے بعد ہے، واو سے پہلے، دو واو کے بیچ میں ہے، نہیں دکھا دو اواویل میں دو واو کے بیچ میں الف؟ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر جمع کا الف دو حرف علت کے درمیان آ جائے اسے الف جم کہتے ہیں. جیسے فاعل میں الف فاعل ہے، وہ فاعل بنانے کے لیے لگاتے ہیں، جمع میں الف جو آتا ہے وہ الف جم کہلاتا ہے. تو الف جم اگر دو حرف علت کے درمیان آ جائے تو کیا ہوگا؟ کیا کریں گے؟ تو واو کو ہمزے سے بدلیں گے. دوسرا بعد والا الف کے بعد جو والا جو ہے الف جم کے بعد جو والا واو ہے واو کو اس کو ہمزے سے بدل دیں گے. جیسے اوائل ہو گیا، آپ نے اوائل پڑھا ہوگا، اوائل کتاب کے شروعات میں، ٹھیک. اوائل. نیائف یہ واو کی مثال تھی، یہ نیائف نیف کی جمع ہے. نیائف دو یا کے بیچ میں الف جم ہے نہیں ہے، تو بعد والے یا کو ہم جیسے نیائف. ہو گئے 3 مقام؟ دو مقام. 3 مقام ہو گئے بھائی، 3 مقام ہو گئے. تیسرے کی 2 شرطیں ہیں، یہ تیسرے کی 2 شرطیں ہیں. پہلا قاعدہ پورا ہو گیا. یہ پہلے قاعدے میں 3 مقام ہیں، پہلے قاعدے میں 3 مقام ہیں. پہلے قاعدے میں پہلا، جب واو اور یا کلمے کے آخر میں آئے اور الف اس سے پہلے ہو، الف واو اور یا کلمے کے آخر میں اور اس سے پہلے جناب الف ہو، واو اور یا الف سے بدل، حمزے سے بدل جائیں گے. الف زائدہ کے بعد آخر میں ہو واو اور یا تو حمزے سے. دوسرا مقام، جب کبھی بھی الف فاعل کے بعد واو اور یا آ جائیں تو قابل سے قائل، بائع سے بائع. تیسرے مقام کی 2 شرطیں ہیں. تیسرا مقام ہر جمع جو فاعل کے وزن پہ ہو، یعنی جس میں الف جمع ہو اور اس کے بعد 2 حرف ہوں، تو کیا ہوگا؟ 2 حرف متحرک ہوں تو کیا ہوگا؟ 2 شرطیں، بہادی شرطیں ہیں، 2 شرطیں ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ اس کا تیسرا حرف اس کے مفرد میں مد زائد ہو، تب واو اور یا کو الف حمزے سے بدلیں گے، یا 2 حرف علت کے بیچ میں الف جمع آ جائے تب واو اور یا کو حمزے سے بدلیں گے. تو ایک قاعدہ ہو گیا، 3 مقام ہو گئے. چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. دوہرا کے اچھے سے یاد کر کے آنا.